جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس کو کچھ وصیتیں کی۔ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس تھے، شیس کا معنی ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا قتل ہوا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے حابیل کے بدلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو شیس عطا کیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تحفہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو دن اور رات کے اوقات بتائے، اور دن اور رات میں کس کس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنی ہے وہ تمام اوقات بھی حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بتائے، اور عبادات کے وہ طریقے بھی ان کو سکھائے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کا پھل کھانے کی خواہش ظاہر کی اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے جنت کا پھل تلاش کر کے لائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جب نکلے تلاش کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ فرشتے آ رہے تھے، اور فرشتوں کے ہاتھوں میں ٹوکریاں، کلہاڑیاں، کسیاں اور اس طرح کی دوسری چیزیں تھیں، اور انہوں نے آ کر یہ پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بتایا کہ ہمارے والد جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں، تو ہم پھل کی تلاش میں نکلے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ واپس آ جائیں، اب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ جب فرشتے آئے، اور یہ جمعہ کا دن تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو جب حضرت حوا نے فرشتوں کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہو چکا ہے، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو اور فرشتوں کو اپنا معاملہ حل کرنے دو، اور مجھے فرشتوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو، آپ کی وجہ سے پہلے بھی میں مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو جنت میں جس پھل سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا کھانے سے، وہ حضرت حوا علیہ السلام نے پہلے کھایا، اور پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے پر مجبور کیا تھا، جس کی وجہ سے آج موت کے وقت بھی حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ مجھے چھوڑ دو، کہ آپ کی وجہ سے میں پہلے بھی مصیبت میں پڑا تھا، اب فرشتوں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ مجھے حل کرنے دو۔ تو جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا تو پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، پھر ان کو کفن دیا، پھر ان کو خوشبو لگائی، پھر ان کی قبر کھودی، اور ان کی قبر لحد کھودی گئی تھی۔ لحد قبر کہتے ہیں، قبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شق ہوتی ہے اور ایک لحد ہوتی ہے۔ شق یہ ہوتی ہے کہ جیسے زمین میں چورس گڑھا کھود دیا جاتا ہے سیدھا نیچے کی طرف، اور اس میں آگے پیچھے اور کسی بھی طرف کھدائی نہیں کی جاتی۔ اور جو لحد ہوتی ہے اس میں جب تھوڑا سا زمین میں سیدھا گڑھا کھودتے ہیں تو پھر اس سے نیچے اندر مغرب کی طرف، قبلہ کی طرف، پھر آگے اس کا جو ہے گڑھا ایک اور اس کے نیچے بناتے ہیں، تو یہ لحد ہوتی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی قبر لحد تیار کی فرشتوں نے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا نماز جنازہ پڑھا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے یہ کہا کہ یہ وہ تمام طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور تمہارے لیے بنائے ہیں، اب آئندہ تم اسی طریقے پر انسان جو دنیا سے رخصت ہو اسے رخصت کریں، یعنی اس کو غسل دیں، اس کو خوشبو لگائیں، اس کو کفن دیں، اور اس کی قبر کھودیں، اور پھر اس کی نماز جنازہ ادا کریں، اور نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اس کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال لکھ دی گئی تھی، اور یہودیوں کی ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 933 سال تھی، لیکن یہ بات غلط ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک مرفوع حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ لوح محفوظ میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال لکھ دی گئی تھی۔
تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا، تو اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا جہاں اللہ رب العزت نے ان کو اتارا تھا، لیکن چونکہ جنت سے ان کے اترنے کے بھی مختلف اقوال ہیں، اور اس میں مشہور یہ بھی ہے کہ صفا اور مروہ پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اتارا گیا تھا۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے اندر جبل ابی قیس کے پاس دفن کیا گیا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا اور نوح علیہ السلام نے کشتی میں کچھ لوگوں کو اور جانوروں کو، تمام چیزوں کا جوڑا جوڑا سوار کیا تھا، تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے جو جسد اطہر تھے ان کو بھی نکالا اور اپنے ساتھ بیڑے میں رکھ کر اوپر لے گئے۔ پھر طوفان ختم ہونے کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں اور اللہ ہی اس میں بہتر جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس جگہ پر دفن کیا گیا۔ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آپ کے خلیفہ بنے، اور اللہ رب العزت نے ان کو نبی بھی بنایا، اور یہ خود بھی نبی تھے، اور آپ کے اپنے والد کے حضرت آدم کے خلیفہ کے طور پر آگے یہ پھر لوگوں میں کام کرتے رہے۔ رشد و ہدایت کے اور تبلیغ کے اور علم کے جو کام تھے وہ حضرت شیس علیہ السلام کرتے رہے، اور ان کے بعد پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے سپرد یہ کام کیا، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کے سپرد، اور اللہ رب العزت نے ان کی اولاد میں اور ہر قوم میں جہاں جہاں لوگ آباد تھے انبیاء کا یہ سلسلہ جاری رکھا کہ انبیاء پیدا ہوتے رہے اور وہ لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کرتے رہے اور ان کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے رہے، ان کو علم سکھاتے رہے۔